اللہ نے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا کیا ضرورت ہے انسان کو بنانے کی؟ یا اللہ انسان زمین پر جائے گا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ فرشتوں نے عرض کر دیا مولا عبادت کے لیے ہم موجود ہیں، سجدوں کے لیے ہم موجود ہیں۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا فرشتوں نے اے مولا عبادت کے لیے ہم ہیں، تسبیح کرنے کے لیے ہم ہیں، حمد کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا اللہ انسان کو پیدا نہ کر، انسان زمین پر جائے گا، فتنہ و فساد کرے گا، خوریزی کرے گا۔ اللہ نے فرما دیا اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہوا جبرائیل جاؤ زمین سے مٹی اٹھا کر لاؤ۔ جبرائیل آئے، زمین سے مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، زمین رو کے کہنے لگی اے طائر سدرا، اے بلبل سدرا کس لیے مٹی لے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے منگائی ہے انسان کو پیدا کیا جائے گا۔ زمین روئی گڑ گڑائی اے بلبل سدرا مٹی نہ لے کے جاؤ، انسان بنے گا، زمین پر آئے گا، زمین پر خوریزی کرے گا۔ زمین روئی، حضرت بلبل سدرا کو رحم آ گیا، حضرت بلبل سدرا واپس چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل مٹی لینے کے لیے گئے تھے خالی ہاتھ کیوں آئے؟ عرض کرنے لگے مولا مٹی لینے گیا تھا مگر زمین رونے لگی، زمین گڑ گڑانے لگی، اس لیے نہیں لایا۔ اللہ نے دوسرے فرشتے کو حکم دیا، حضرت میکائیل کو حکم دیا جاؤ تم مٹی لے کر آؤ۔ وہ زمین پر آئے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں مگر زمین نے پھر رونا شروع کیا۔ زمین رو کے کہنے لگی اے اللہ کے فرشتے مٹی نہ لے کر جا، یہ بھی خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ تیسرے فرشتے کو اللہ نے بھیج دیا، حضرت اسرافیل کو بھیجا، وہ بھی زمین پر آئے، زمین پھر روئی گڑ گڑائی، انہیں بھی رحم آ گیا، یہ بھی خالی ہاتھ چلے گئے۔ چوتھا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا، حضرت اسرائیل علیہ السلام جنہیں ملک الموت کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کو بھیجا جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ آ گئے زمین پر مٹی اٹھانے کے لیے، زمین پھر روئی گڑ گڑائی، عرض کرنے لگی مٹی نہ لے کر جاؤ، انسان پیدا ہوگا، انسان زمین پر آئے گا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ مگر حضرت ملک الموت نے کہا اے زمین سن لے، میں تیرا رونا نہیں دیکھوں گا، میں اللہ کا حکم دیکھوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا تیرے رونے سے میں رکنے والا نہیں، مجھے رب نے حکم دیا تو میں مٹی لے کر جاؤں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مٹی لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے مٹی اٹھائی لے کر چلے گئے، اللہ مٹی لے آیا۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل تم مٹی لائے تو کیا زمین نہیں روئی؟ کر روئی، پھر کیوں لے آئے؟ کہ اللہ میں نے اس کے رونے کو نہیں دیکھا، میری نظر میں سب سے زیادہ اہمیت جو تھی وہ تیرے حکم۔ اے اللہ میں نے زمین کا رونا نہیں دیکھا، زمین کا گڑ گڑانا نہیں دیکھا، مجھے اس پر رحم نہیں آیا، مجھے تو تیرے حکم پر عمل کرنا تھا۔ اللہ نے فرما دیا اے اسرائیل تم انسان کی تخلیق کے لیے، انسان کی پیدائش کے لیے مٹی لائے ہو، آج تمہارے مٹی لانے سے انسان بنے گا، انسان پیدا ہوگا، تو اب ڈیوٹی بھی تمہاری لگے گی۔ جب اس کے جسم سے جان نکالی جائے گی، جب اس مٹی کو مٹی میں ملایا جائے گا تو یہ ڈیوٹی بھی تمہاری لگے گی۔ قیامت تک کے لیے انسانوں کے جسم سے ان کی روح کو نکالنے تم جاؤ گے۔ اسی فرشتے کا نام ملک الموت ہے، وہی جسم سے روح نکالتا ہے، جسم سے
روح نکال. یہ ہاتھ تب تک کام کرتا ہے جب تک جسم میں روح ہے. تو بہرحال بات چلی آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. حضرت ملک الموت مٹی لائے. اللہ نے فرمایا مٹی کو جب مٹی میں ملایا جائے گا تو پھر تمہیں کو اس کام کو انجام دینا. حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کر دیا. کہاں رکھا؟ اللہ نے حضرت آدم کو تمام علوم عطا فرمائے, تمام چیزوں کے نام سکھائے. اللہ نے تو فرشتوں سے فرما دیا تھا نا میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح آدم کو میں نے کتنا علم دیا ہے, کتنا نوازا ہے. اللہ نے ساری چیزوں کے نام معلوم کیے. حضرت آدم نے فوراً بتا دیے. سکھانے والا خدا, سیکھنے والے حضرت آدم. اللہ اکبر کبیرہ. اب اللہ نے فرمایا آدم جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آدم جنت میں چلے گئے. مگر انسان کی فطری طور پہ انسان کے اندر یہ بات ہے کہ انسان انسانوں میں رہتا ہے. بولو انسان انسانوں میں رہتا ہے. اچھا کسی انسان کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ جانوروں میں, کیا اس کا دل لگے گا؟ تو جب حضرت آدم پیدا ہوئے انسان تو کوئی تھا ہی نہیں, اکیلے تھے. اللہ کے فرشتے تھے, دوسری مخلوقات تھی, مگر انسان کوئی نہیں تھا. اکیلے آدمی, اکیلے بشر, اکیلے انسان. تو دل نہیں لگتا تھا, طبیعت نہیں لگتی تھی. ہم جنس کو تلاش کرتے تھے, آدمی کوئی دوسرا مل جائے, انسان کوئی دوسرا مل جائے. جنت میں ہونے کے باوجود بھی دل نہیں لگتا تھا, طبیعت نہیں لگتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو. ایک دن حضرت آدم سوئے تو اللہ نے بائیں پسلی سے تمہاری میری ماں, نسل انسانی کی ماں جناب حضرت حوا کو پیدا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پہلی عورت پیدا ہو. پہلی عورت حضرت آدم کو کیسے پیدا کیا؟ اللہ نے مٹی سے. کیسے؟ اور حضرت حوا کو پسلی سے. حضرت حوا کی بھی اصل جو ہے نا وہ در حقیقت مٹی ہے, کیونکہ حضرت آدم ہی مٹی سے بنے ہیں. لیکن اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا تو پروسیس جو تھا نا وہ بدل گیا. حضرت آدم کو پیدا کیا, زمین سے مٹی منگائی, پھر پیدا کیا, مٹی سے بنایا. لیکن حضرت حوا اصل تو ان کی بھی مٹی ہے, لیکن یوں مٹی منگا کر اللہ نے پیدا نہیں کیا, بلکہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. کیا مقصد ہے, کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے؟ تو مقصد یہ ہے, ہمارے مفسرین فرماتے ہیں مقصد اللہ کا یہ تھا کہ عورت کا تقدس اللہ نے بلند کیا ہے. عورت کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے, اللہ نے اس کے تقدس کو اتنا بلند کر دیا کہ فرشتوں سے بھی پردہ رکھا ہے. فرشتہ مٹی لائے اور پھر حوا کو پیدا کیا جائے, اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے, خالق کائنات نے حضرت حوا کو پہلی عورت کو بنایا تو فرشتوں سے بھی پردہ رکھ کے بنایا. حضرت آدم کی بائیں پسلی سے بنایا, اور حضرت آدم جس مٹی سے بنے لایا تو فرشتہ ہے, مگر اب وہ مٹی گوند کر حضرت آدم تیار کر دیے گئے. تو اب یہ بھی فرشتوں کو علم نہیں ہے کہ مٹی کے کس حصے سے حضرت حوا کی ولادت ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی عورت پیدا ہو گئی حضرت حوا. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی, انسان اکیلا نہیں رہ سکتا, اسے ضرورت ہے دوسرے کی. اب دوسرے کی ضرورت ہے تو اللہ نے دوسرا کوئی مرد نہیں بنایا, بنائی تو عورت بنائی. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مرد کو عورت کی ہی ضرورت ہے. عورت کو کیوں پیدا کیا گیا اب میں اس پہ ذرا سی گفتگو کروں گا, پھر آپ چاہو گے تو تھوڑی بات کریں گے, ورنہ یہیں پر زحمتیں تمام ہو جائیں گی. اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. حضرت حوا کو کہاں پیدا کیا؟ بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے خانپور کی قادری کمیٹی آ گئی. اللہ سلام رکھے. ماشاءاللہ. حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کر دیا.
کہاں پیدا کیا بولو؟ جنت میں. کہاں پیدا کیا؟ حضرت آدم کو اللہ نے جنت میں پیدا نہیں کیا تھا. یہ بھی بات اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں پیدا کرنے کے بعد میں جنت میں بھیجا تھا. مگر حضرت حوا کو کہاں پیدا کیا؟ جنت میں. اچھا میں اس لیے بلوا رہا ہوں آپ سے تاکہ آپ کے دماغ میں میری باتیں گھر کر جائیں. ریپیٹ کرتے ہیں نا تو آدمی کو یاد رہ جاتی ہے بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو جنت میں پیدا کیا تو مرد کی پیدائش جنت میں نہیں ہوئی مگر عورت کی پیدائش جنت میں ہوئی ہے. اب سنو اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے مرد کو جنت میں پیدا نہیں کیا لیکن عورت کو جنت میں پیدا کیا گیا. اس کا ریزن کیا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں, مفسرین اکرام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو جنت میں پیدا کیا اس کی کئی وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ عورت جب جنت میں پیدا ہوئی تو جنت ہے. جنت کی خوبصورتی کا کیا کہنا, جنت کے حسن کا کیا کہنا. اللہ اکبر کبیرہ. جنت تو وہ ہے جس میں دودھ کی نہریں بہتی ہیں. جنت تو وہ ہے جہاں شہد کی نہریں ہیں. جنت تو وہ ہے جہاں ہر قسم کی میوہ جات موجود ہیں. جنت تو وہ ہے جہاں پر تمام تر آرائشیں موجود ہیں. جنت اس جگہ کا نام ہے. اے لوگوں جنت کیا ہے؟ اللہ اکبر. غور کرو اللہ نے جنت کو پیدا کیا ہے, کتنا حسین بنایا ہے. اللہ اکبر. غور کرنا. اور کتنا بڑا جنت کو بنایا ہے. یہاں دنیا میں کسی پر 1 بیگھہ زمین ہو, 2 بیگھہ زمین ہو, 5 بیگھہ زمین ہو, 10-20 بیگھہ زمین ہو, وہ اکڑ کے چلتا ہے, کہتا میرے پاس 50 بیگھہ زمین ہے, 100 بیگھہ زمین ہے. مگر میں تمہیں بتاتا ہوں ایک مومن وہ مومن جو سب سے ادنا جنت سمجھتے ہو, سب کے بعد میں جائے گا. بے شک جس نے گناہ کیے پہلے گناہوں کی سزا ملے گی, سزا بھگتنے کے بعد میں پھر جنت میں جائے گا. ادنا جنت. سنو جنت کو سمجھو. وہ ادنا جنتی جب اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد میں جنت میں جائے گا, سب کے بعد میں جنت میں جائے گا, تو اللہ اسے جنت میں کتنی زمین دے گا. اے زمینوں پہ اکڑنے والوں, زمینداریوں پہ فخر کرنے والوں, وہ ادنا جنتی, اس ادنا جنتی کو اللہ یہ جو دنیا میں زمین دیکھ رہے ہو اللہ اسے کتنی دے گا. دنیا میں جو پوری دنیا ہے, پوری دنیا ساری کائنات, پوری دنیا کی جو زمین ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا اس زمین سے, پوری کائنات کی زمین سے 10 گنا زیادہ زمین اللہ اس بعد میں جانے والے جنتی کو جنت میں عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن شادی مبارک حضرت علامہ امتیاز احمد صاحب قبلہ برکاتی, زندہ باد زندہ باد. تو آخری جنت میں جانے والے کو جب اتنی زمین ملے گی تو سوچو ذرا, غور کرو. اجمیر والے راجا, ہم سب کے خواجہ حضرت خواجہ معین الدین کو کتنی زمین ملے گی. پھر غور تو کرو سنیوں, پھر صابر پاک کو کتنی زمین ملے گی. پھر غور کرو بغداد والے پیر سرکار غوث اعظم کو کتنی زمین ملے گی. پھر آگے بڑھو, سوچو ذرا حضرت مولا علی مشکل کشا کو کتنی زمین ملے گی. پھر ذرا سوچو تو صحیح کہ پھر مولا علی کے بعد میں جو دیگر نبی کے صحابہ ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت عثمان ذوالنورین, حضرت ابو بکر صدیق, ان آقا کے صحابہ کو کتنی جگہ ملے گی. اللہ سبحانہ زندہ باد. یہ جنت ہے میرے بھائی, اور یہ ایک پورا عنوان ہے. اگر جنت کا حسن بیان کرنے لگے نا تو پھر مگر ہمیں آگے چلنا. اللہ نے جنت میں پیدا کر دیا تو جنت بڑی خوبصورت جگہ, بولو ہے کہ نہیں. جسے جنت میں جانا ہے بس وہی کہہ دے, جسے جنت میں جانا وہ کہتے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو اللہ نے حضرت حوا کو جنت میں پیدا کیا. اب ریزن سنو، وجہ سنو. مفسرین کرام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو جنت میں اس لیے پیدا کیا کہ عورت کو بتا دیا، اے عورت سن لے، تجھے جنت میں پیدا کیا گیا ہے، جنت کے حسن کو دیکھ لے، جنت کی رونق کو دیکھ لے، جنت کی سجاوٹ کو دیکھ لے، جنت کے حسن کو دیکھ لے. تجھے جنت میں پیدا کیا گیا ہے کہ تو آنکھ کھولے تو سب سے پہلے تجھے جنت نظر آ جائے، اس لیے کہ عورت جنت میں سب سے پہلے جنت کو دیکھے، اور جب دنیا میں جائے تو دنیا میں جانے کے بعد میں اپنے گھر کو یہ عورت جنت کا نمونہ بنا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ کا پیدا کرنے کا مقصد جنت میں یہ تھا کہ عورت جنت سے جب دنیا میں جائے گی تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ. مگر کیا بنا دیا؟ کہنے کی ضرورت ہے، ہر گھر میں مہا بھارت چھڑی ہے، ہر گھر میں مہا بھارت. جیسے ہی آدمی گھر میں آیا بس شروع ہو گیا ریکارڈ، ٹیپ ریکارڈ. تمہاری اماں نے یوں کہہ دیا، تمہاری بہنیں یوں کہتی ہیں. نہ پانی کو پوچھا نہ خیریت پوچھی. او میری بہنوں تم بھی غور سے سن لو، اللہ نے تو تمہیں جنت میں، اللہ نے دنیا کی پہلی عورت کو جنت میں پیدا کر کے پیغام دیا ہے اپنے اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دو. لیکن تم نے کیا کر دیا؟ تم نے گھروں میں لڑائی جھگڑے اس قدر کر دیے، کبھی ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے، کبھی بہو ساس پہ ظلم کر رہی ہے. جس کا جہاں موقع لگ جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ساس ہی ظالم ہو، بہویں بھی ظالم. وہ تو بھائی موقع ہے جس کا جہاں لگ گیا. کسی نے ساس پہ سواری گاڑی لی، کسی نے بہو پہ سواری گاڑی. اگر ساس زیادہ دمدار ہے تو وہ بہو پہ غالب آ گئی، اور بہو دمدار آ گئی تو اس نے ساس کو دبا لیا. ہر گھر کے اندر مہا بھارت، ہر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے. تو ایک وجہ تو یہ میں نے بیان کیا. اب دوسری وجہ سنو. جنت میں اللہ نے جنت کو خوبصورت بنانے کے لیے جنت میں اور بھی کئی چیزیں رکھی ہیں اللہ نے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے جنت میں حوروں کو بھی رکھا ہے. جنت میں حوریں، ایک مومن کو، ایک جنتی کو 70 حوریں ملیں گی. کتنی؟ اور جنت کی حوروں کی خوبصورتی اللہ اکبر، اگر بیان کرنے لگوں نا تو یہ بھی پورا ایک عنوان ہے. آؤ ذرا سی جھلکی بتا کے چلتا ہوں جنت کی حوروں کا حسن کیا ہے، کتنی خوبصورت ہوتی ہے جنت کی حوریں. غور کرو، فرمایا گیا اگر جنت کی کوئی ایک حور اس کی خوبصورتی بیان کی گئی، فرمایا گیا اگر جنت کی حور اپنی ایک انگلی کو، ذرا سی انگلی زمین پہ ظاہر کر دے، دنیا میں ظاہر کر دے، اس کا اجالا اتنا ہوگا، اس کا حسن اتنا ہوگا کہ سورج کی یہ جو روشنی ہے پھیکی پڑ جائے گی، چاند کی چاندنی پھیکی پڑ جائے گی، ستاروں کی جگمگاہٹ پھیکی پڑ جائے گی. فرمایا گیا اس کی خوبصورتی یہ ہوگی، اس کی چمک یہ ہوگی، ایک لمحے کے اندر اس کو دیکھنے کے بعد میں دنیا کے انسان مر جائیں گے. اتنی خوبصورت. اور دوسرے مقام پہ حوروں کا حسن بیان کیا. جنت میں حوروں کی جو سردارہ ہے نا، اس کا نام ہے، اس حور کا نام ہے لائبہ. بڑی خوبصورت. پھر کبھی انشاءاللہ آنا ہوا نا تو جنت کی حوروں کی خوبصورتی بھی بتا کے جاؤں گا. ابھی ذرا اختصار سے کام کرنا، مجھے شادی کے عنوان پہ چونکہ بات کرنی ہے. اب سنو، حضور نے مثال دے کے سمجھایا موت کتنی بار آتی ہے آدمی کو؟ ایک بار مرتا، ایک بار مرتا، دوبارہ موت. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، موت تو دوبارہ نہیں آئے گی.
مگر جنتیوں کو بھی فکر لگی ہوگی اور جہنمی جہنم میں پڑے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے۔ جنتیوں کو فکر کیا ہوگی؟ انہیں جو آسائشیں ملی، جو آسانیاں ملی، وہ سوچ رہے ہوں گے، انہیں فکر لگی ہوگی یار یہ جو بہاریں ملی ہیں، یہ رونقیں جو ملی ہیں، کہیں موت نہ آ جائے، کہیں یہ چھن نہ جائے۔ بھئی دنیا میں آدمی نے بنگلہ بنا لیا، بلڈنگ بنا لی، پراپرٹی بنا لی، وہ سوچتا ہے یار موت نہ آ جائے، ابھی تو گھر میں رہا بھی نہیں۔ اور وہ تو جنت ہے۔ یہاں شداد نے جنت بنائی تھی نا، شداد نے بڑی دھوم دھام سے جنت بنائی، بڑے شوق سے بنائی، ساری دولت لگا دی، سارا خزانہ لگا دیا، جنت کے اندر سب کچھ اس نے کیا، دودھ کی نہریں بھی بہائی، شہد کی نہریں بھی بہائی، اس نے حوروں کا تصور جو رکھا تو اس نے ملک کے اندر سے جتنی بھی خوبصورت جوان لڑکیاں تھی سب کو جمع کر کے اپنی جنت میں ڈال دیا، کہا یہ جنت میں میں نے اپنی حوروں کو رکھ دیا۔ غلمان کا جب سنا تو اس نے سارے جوان خوبصورت لڑکے جتنے بھی ملک کے اندر تھے سب کو جمع کیا، خوبصورت لباس پہنائے، آراستہ کیا، اپنی جنت میں ڈال دیا۔ شداد نے جنت بنوا لی، جب دیکھنے کے لیے گیا تو اس نے جیسے جنت میں پہلا قدم رکھا حضرت ملک الموت آ گئے، فرمانے لگے وقت پورا ہو گیا۔ موت کے فریب بنے کر چلو جی ختم۔ ویلیڈیٹی جیسے ریچارج ختم ہوتا ہے نا، 12 بجے آپ کا ریچارج ختم ہو جائے گا تو ختم، اب پھر فون نہیں لگتا۔ جیسے مودی جی نے 8 بجے آ کے کہہ دیا تھا آج رات 12 بجے سے 500 کے 1000 کے نوٹ بند ہو گئے، لوگ ٹائم ختم، ویلیڈیٹی سماپت۔ اب جب ٹائم ختم ہوا نا، اللہ کے فرشتے نے کہا شداد سے کہ ہو گیا ٹائم، کہنے لگا ذرا سی مہلت دے دو، یہ جنت میں نے بڑے شوق سے بنائی ہے، اتنی مہلت دے دو کہ ایک بار اپنی جنت کو دیکھ لوں۔ اللہ کے فرشتے نے فرمایا جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ایک لمحے کی مہلت نہیں ملتی ہے۔ قرآن نے تو اعلان کر دیا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا جب وقت پورا ہو جاتا ہے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا، اسی وقت پر موت آتی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر مہلت نہیں، شداد نے کہا ذرا سی مہلت دے دو جنت دیکھ لوں گا، کوئی مہلت نہیں ملے گی، کوئی ٹائم نہیں ملے گا، کوئی وقت۔ اے میرے عزیزو غور کرو، میں جنت کی حوروں کا تذکرہ سنا رہا ہوں، ذرا دل لگا کے سنو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو موت ایک بار آئے گی، جنتیوں کو بھی جنت میں فکر لگی ہوگی کہیں موت نہ آ جائے، کہیں یہ رونقیں یہ بہاریں چھن نہ جائیں، مگر دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ اور جہنمی جو جہنم میں پڑے ہوں گے، دوزخی جو دوزخ میں پڑے ہوں گے، وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کاش ایک بار موت اور آ جائے، جو گناہ ہو رہے ہیں، جو ہم پر یہ اذیتیں ہیں، ہمیں ان مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے۔ وہ جہنمی سوچ رہے ہوں گے ایک بار اور موت آ جائے، مگر موت دوبارہ نہیں آئی۔ مگر نے مثال دے کے اب سمجھایا کیا؟ تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا موت تو دوبارہ نہیں آئے گی، مگر اگر ایسا ہوتا کہ دوبارہ موت آتی تو کب آتی؟
ایسا ہے تو نہیں، مثال ہے اگر ایسا ہوتا کہ دوبارہ موت آتی تو کب آتی؟ حضور نے فرمایا اس وقت آتی جب جنتی جنت میں جاتا اور اس کے سامنے جنت کی حور آتی، اور وہ جب حور کو دیکھتا، وہ جنت کی حور کو دیکھتا، اس کے چہرے پہ نظر ڈالتا، وہ اس کے حسن کی تجلی کو برداشت نہ کر پاتا، اس کے حسن کو دیکھ کر برداشت نہ کر پاتا۔ آقا نے فرمایا اگر دوبارہ موت آتی تو جنت میں جب پہلی مرتبہ حور کو بندہ دیکھتا تو اس وقت میں اسے موت آ جاتی اس کے حسن کی وجہ سے، مگر دوبارہ تو موت نہیں آئی، مگر سمجھایا کہ یہ حسن ہے حور کا، اتنی خوبصورت ہے ان کے حسن کو یہاں کی برداشت نہ کر سکتے۔ جب بہت تیز والا فوکس جس لائٹ کا ہوتا ہے اس لائٹ پہ آنکھیں نہیں ٹھہرتی، آنکھیں نہیں ٹھہرتی۔ اسی طرح اب سنو، اللہ تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا، دوسرا ریزن سنو۔ اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا، عورت نے جنت میں حوروں کو دیکھا، حوروں کو دکھایا گیا، ان کا حسن دکھایا گیا، ان کا سلیقہ رہنے کا دکھایا گیا، ان کا بننا سورنا دکھایا گیا، سجنا سورنا دکھایا گیا، ان کا وہ رہنا دکھایا گیا، اور عورت کو پیغام دیا گیا ان جنت کی حوروں کو دیکھ لے، ان کا سجنا سورنا دیکھ لے، جیسے یہ بنٹھن کے سج سور کے رہتی ہے تو دنیا میں جائے گی، تیرا نکاح ہوگا، تیری شادی ہوگی، تو بھی اسی طرح سے بن سور کے رہنا اور سج سور کے اپنے شوہر کو راضی رکھنا۔ تو اللہ نے تو جنت میں سکھا دیا کہ بن سور کے رہنا اپنے شوہر کے لیے، مگر یہاں دیکھو عورتوں کو لیچڑی بنی بالکل سنیچری ایک نمبر کی۔ محلے میں شادی آ جائے تو پھر پوچھو مت، پورا منہ سفید کر لیا، جھاڑو پہ جھاڑو لگا رہی ہے، دنا باکس کا ڈبہ کھولا، ایک بڑی جھاڑو ایک چھوٹی جھاڑو، جھاڑو سے چھوٹی جھاڑو، بھگو کے پتہ نہیں کیا لگا رہی ہیں، ڈکا۔ آدمی تھکا ہارا گھر میں آئے، بیوی کو دیکھ کر سوچتا ہے دل خوش ہوگا، مگر بیوی سنیچری مل رہی ہے، دل خوش ہونا تو چھوڑو، اسے دیکھنے کو دل نہیں کر رہا۔ اور محلے میں شادی آ جائے تو بڑی بن ٹھن کے جاتی ہے، آدمی کے سامنے تو سنیچری بن کے رہے گی، محلے والے کے سامنے بن ٹھن کے جائے گی، واہ کیا بات ہے۔ ارے نماز کہاں پڑھ رہی ہے؟ جب گھر میں سلیقے سے رہتے نہیں، نماز تو خیر سلیقے سے رہتی نہیں، نماز تو آگے کی بات ہوگی، انہوں نے تو یہ سمجھ لے نماز یہ سمجھ رہی ہیں آدمی کو بے وسی نماز، اور آدمیوں میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڈھے بے نماز۔ امام صاحب بیچارے کہتے تھک جاتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ نماز پڑھ لو، آ جاؤ نماز پڑھ لو، لوگ کہتے ہیں ابھی کیا کریں گے، تو ہمارا غنی کے نہیں۔ یاد رکھنا موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کوئی وقت کسی کو پتا نہیں ہے کب آ جائے، کب موت کا فرشتہ آ کر پکڑ لے۔ یاد رکھنا مرنے کے بعد میں قبر میں جانا ہے، اپنی قبر کو بھی یاد رکھا کرو۔ تو عورتیں رہ رہی ہیں بالکل محلے والوں کے سامنے بن ٹھن کے، محلہ پورا راضی ہے، گھر میں آدمی راضی نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ عورت سے محلہ تو پورا راضی ہے، پڑوسی کہہ رہے ہیں چچی کا جواب نہیں ہے، کہہ رہے ہیں جی بھابھی کی عادت بڑی ہے، کوئی بھی چلا جائے بغیر چائے کے تو بھیجتے نہیں، اور آدمی کو پانی پوچھ رہی، محلے والوں کو چائے دے رہی ہے۔ ارے جو کھلا رہا ہے کما کے، جو لا کے دیتا ہے، تیری فرمائشیں پوری کرتا ہے، اس کا تجھے ذرا سا خیال نہیں۔ خیال تو چھوڑو، اسے تو پاگل سمجھ رہی ہے، اور کہتی ہیں چپل آدمی پہنے گا خرید کے عورت لائے گی،
کپڑا آدمی پہنے گا خرید کے عورت لائے گی اور چالاک بنتی ہے، کہتی ہے اس کے پاپا سے تو کچھ لینا ہی نہیں آتا، اس کے پاپا تو ایسے ہیں باولے لیتے ہیں، مہنگا لیا یہ تو ٹھگ لیں تو ہے چلاکی بتاؤں کتنی چلاک ہے، بتاؤں چلاک 2 منٹ میں ختم ہو جاتا۔ کب ایک آدمی تمہارے گاؤں میں بھی آتا ہوگا، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، وہ ایسی بڑی بڑی پوٹلے پٹلیاں لے کے آتے ہیں اور اس کے اندر کمبل ہوتے ہیں، کمبل وہ دیکھنے میں 4 نظر آتے ہیں، کھول کے دیکھنے پر 1 ہوتا ہے، یہ 4 سمجھ کے 4 کے پیسے دے کے لے لیتی ہے، جب کھول کے دیکھتی ہے تو 1 نکلتا ہے، ساری چالاکی ختم۔ دکان پہ کپڑا لینے پہنچی، یہ سمجھ رہی ہے بڑی چالاک، وہ دکاندار باولے پاگل ہے، وہ سینکڑوں اور انہیں بھی پتا ہے سب کچھ، 500 روپے کے سوٹ کے سیدھے 2500 بتاتے ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ یہ بھی 500 سے چلے گی، وہ بھی کہتے ہیں کر تو صحیح، کم کہاں تک کرے گی ہم دیکھیں۔ اس نے 500 سے کام شروع کیا، اس نے کہا نہیں ہوگا، اور جب اس نے دیکھا کہ سودا نہیں بننا جا رہی ہے تو وہ 600 میں 700 میں 800 میں جہاں بات بن جا وہی دے دیتا۔ پھر بڑی خوش ہے، میں لے کے آئی ہوں، بتا رہا تھا 2500 روپے مجھے 2000، میں نے کہا جی میں تمہارے یہاں بہت دنوں سے لے رہی ہوں کپڑے، میں نے لے کے جاؤں گی مہنگا، تمہیں تو اتنے ہی دینا پڑے گا، اگر یہ نقصان میں دینے لگے ان کی تو دکانیں بند ہو جائیں، تمہاری چالاکی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، ان کی دکانیں بند ہو جائیں، اتنا مہنگا دکانوں کا کرایہ بھی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پال رہے ہیں، کیسے پال رہے ہیں؟ تم جیسے چالاک روز جاتے ہیں، وہ تم جیسے چالاک لوگوں کو روز بے وقوف بناتے ہیں۔ اللہ نے تو پیدا کیا جنت میں کہ سچ سمر کے رہنا شوہر کے سامنے، حوروں کو دیکھ، مگر یہ پورے محلے کو راضی رکھ رہی ہے، آدمی کو راضی نہیں رکھ رہی۔ خدا کے لیے آدمی کو اپنے شوہر کو راضی رکھو۔ اچھا حضرت آدم حضرت حوا، اللہ نے جنت میں پیدا کر دیا حضرت حوا کو، حضرت آدم سو رہے تھے، جب جیسی اٹھے نا آنکھ کھلی دیکھا، آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ کہنے لگی میں عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا کس لیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا حضرت حوا کہنے لگی اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت مائل ہوئی، آپ نے ہاتھ لگانا چاہا، آپ نے چھونا چاہا، اللہ نے فرمایا آدم ابھی نہ چھونا، ابھی حوا تم پر حلال نہیں۔ یا اللہ کب حلال ہوگی؟ اللہ نے فرمایا مہر ادا کر دو۔ یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کیا مہر ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا آدم مہر تمہارا کوئی دولت نہیں ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، آدم اتنا کرو میرے محبوب پہ 10 مرتبہ درود پڑھ دو۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، اللہ یا رسول ماشاءاللہ، زندہ باد، سب زندہ باد، ماشاءاللہ۔ تو بھائی مہر کیا تھا؟ حضور پر درود پڑھنا۔ جب مہر ادا ہوا تو حضرت آدم و حوا ملے، جب ملے تبھی تو انسان پیدا ہوا، تبھی تو انسانیت چلی۔ تو پتہ لگا ہماری پیدائش اس وقت تک ہوتی نہیں ہے جب تک نبی پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اب وہ لوگ جو نبی پر درود پڑھنے پر، سلام کرنے پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں بتا دینا اگر حلالی ہے تو نبی پر درود پڑے گا، اس لیے کہ آدم نے جب تک درود نہ پڑھا حوا حلال نہ ہوئی، تو درود پڑھنا حلالیوں کی پہچان ہے۔
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پر درود پڑھنا یہ حرامیوں کی پہچان نہیں، حلالیوں کی پہچان۔ اور جو درود نہ پڑھے پھر سمجھ لینا اس کے برعکس کیا ہے، حلالی ہو نہیں سکتا۔ نکاح ہو گیا، اس وقت اللہ نے جیسے کیا درود پڑھ دیا مہر ادا ہو گیا، تو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ مہر کا ادا کرنا ضروری۔ شادیوں کے معاملوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں ہمارے یہاں۔ بعض لوگ مہر تو 1 لاکھ کا رکھوا لیں گے، 2 لاکھ اور ادا نہیں کرتے 1 روپیہ بھی۔ بعض لوگ پہلی ہی رات میں جب بیوی سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے ہاتھ جوڑ کے یہی کہتے ہیں دست کہ بیگم صاحبہ ذرا مہر معاف کر دو، مہر معاف کر دو۔ مہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تو اس کو معاف کرا لے۔ عورت اگر چاہے تو نہ لے، یہ اسے حق دیا اللہ نے، وہ چاہے تو نہ لے، یہ اسے اللہ نے حق دیا، مگر تو کہہ کے معاف کرائے اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا معاف۔ تمہارے کہنے پہ عورت 100 بار کہہ دے معاف نہیں دینا۔ اب یہ جو لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو، اب ذرا ایک بات توجہ سے سن لو، مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ حاکم۔ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا، اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی شان بادشاہوں والی ہوتی ہے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کے سامنے کو جو معاف کر دو؟ ارے بھائی اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، کس بات کی معافی مانگ رہا؟ عورت پر اللہ نے تجھے حاکم بنایا، تو کیوں معافی مانگ رہا؟ کس لیے؟ معافی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ مہر کی 2 قسمیں آپ دیکھتے ہیں نکاح میں، ایک نقد والا اور ایک ادھار والا۔ وہ زندگی میں جب دینا چاہے، جب میسر ہو وہ دے دے، مگر دے ضرور دے۔ مفتی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ماشاءاللہ۔ دیکھو یہ دارالاسلام میں بریلی شریف میں بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھا کرو مسائل، اور یہ سادے نظر آ رہا ہے ٹوپی سے تمہیں، اتنا سادہ سمجھنا انہیں۔ یہ میاں یہ سادگی ہے، یہ سادگی بڑا عظیم زیور ہے۔ انسان کی زندگی میں سادگی ہو، یہ چمک دھمک کی کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ جو رنگینی آنے ان کی کوئی اہمیت نہیں، اصل جو ہے نا وہ سادگی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں، اور بزرگوں کو دیکھو ان کی زندگیوں میں تمہیں چمک دھمک نہیں ملے گی، ان کی زندگیاں بڑی سادی نظر آئیں گی۔ تو ہمارا تو دین ہمیں سادگی سکھاتا ہے، مصطفیٰ نے سادگی کا پیغام دیا ہے، آقا نے زندگی سادگی میں گزار دی، آقا نے اپنی زندگی غربت کو اختیار کر کے گزار دی، آقا نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ مصطفیٰ جان رحمت کی سادگی کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے شکم پر پتھر بھی باندھ لیے، واقع بھی کر لیے، آقا نے امت کو سادگی سکھائی، یہ امت مغرور ہو گئی، یہ امت اکڑ کے چلنے لگی، اس امت میں غرور پیدا ہو گیا۔ یاد رکھنا کسی کہنے والے نے کہا تھا تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تجھ کو تیرا غرور مارے گا۔ اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا۔ تو شادیوں کا تصور اسلام میں اسی وقت سے ملتا ہے جب اللہ نے پہلے مرد کو پہلی عورت کو پیدا کیا، تو پھر وہاں پہ ان کا اللہ نے فرمایا کہ ہوا تب حلال ہوگی جب مہر ادا کرو گے۔ تو یہ مہر نکاح میں بے حد ضروری، اور اس کا ادا کرنا بھی ضروری۔